بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں. ولا نشرک بہ شیئا، ہم آپس میں کسی کو شریک نہ کریں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کیا ہم آپس میں کسی کو معبود نہ بنائیں. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اور اگر وہ نہ مانے تو ہم شہادت دیتے کہ ہم مسلم ہیں. تو یہ کتاب آپ کو ہدایت دے رہا ہے کس طریقے سے آپ کو باقی لوگ سے دعوت دینا چاہیے. یہ قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے، ہمیں سکھا رہا ہے کہ آپ باقی لوگوں کو یہ دعوت پہنچاؤ. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے. اس آیت کے پہلے ذکر آتا ہے یا اہل کتاب، یہود اور نصارہ کے لیے، لیکن یہ آیت سارے غیر مسلمان پہ لاگو ہے. صرف غیر مسلمان نہیں، اگر مسلمان میں بھی اختلاف ہے، ہمارے وہاں کئی گروہ ہے، کئی فرقے ہیں، کئی ادارے ہیں، اگر اختلاف ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. ہم مسلمان آپس میں وہ 2%، 3%، 4% جو اختلاف ہے اس کے اوپر جھگڑا کرتے. ہمیں یکسانیت پہ آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور میں اس تقریر کی شروعات میں تلاوت کی اور امام صاحب نے وہ آیت کی تلاوت کی، سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آؤ ہم اس بات کی طرف، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں نہ بٹے. اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن اور صحیح حدیث. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اس کی اطاعت کرو اولی الامر، جس کو اللہ تعالیٰ نے امر بنایا. لیکن اگر جو لوگ عالم ہیں، جو لوگ حاکم ہیں، لیکن اگر ان میں اختلاف ہے، وہ آیت ختم نہیں ہوتی، ان میں اختلاف ہے تو گو بیک ٹو اللہ اینڈ رسول، اللہ اور رسول کے پاس جاؤ. تو اگر کوئی عالم کچھ کہتا ہے، 2 عالم میں ٹکراؤ ہے، یا 2 مولانا میں ٹکراؤ ہے، یا 2 حاکم میں ٹکراؤ ہے، تو ہمیں جانا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس. اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے مسلمان کا حال یہ جو ہے، کیونکہ ہم آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں. اگر اس آیت پہ عمل کریں گے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو، تو انشاءاللہ ہم پھر سے دنیا کی سب سے بڑی قوت بنیں گے. ہم جب دیکھتے ہیں اللہ کے رسول کے وقت، خلفاء راشدین کے وقت، صحابہ کے دور میں مسلمان کم تھے لیکن طاقتور تھے. 8ویں اور 9ویں صدی پہ یورپین کہتے تھے ڈارک ایجز، اندھیرا دور. کس کے لیے؟ وہ فرنگی کے لیے، مسلمان کے لیے نہیں. مسلمان دنیا کے چوٹی پہ تھے. اگر کس کو سائنس سیکھنا تھا تو لازم تھا وہ عربی سیکھے، کیونکہ مسلمان چوٹی پہ تھے. آج مسلمان کی تعداد 25% سے زیادہ ہے. 8 بلین میں سے 2 بلین مسلمان ہیں. 2 بلین. اپنی حالات کیا ہے؟ ہم پیٹے جا رہے،
ہم کو لوگ فٹ بال کی طرح استعمال کر رہے اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے. کیا حال ہے ہمارا غزہ میں؟ لائف جینوسائڈ, پورے لوگ کا قتل ہو رہا ہے دنیا بھر میں لائف ٹیلی کاسٹ, اور ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے کیونکہ ہم جھاگ کی طرح ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں. اور یہ حالات مسلمان کی ہے کیونکہ ہم قرآن مجید سے دور ہو رہے ہیں. اگر ہم پھر سے قرآن مجید پہ عمل کرنے لگے, اللہ اور اللہ کے رسول کے بات پہ عمل کرنے لگے, انشاءاللہ ہم دنیا میں پھر سے نمبر 1 ہوں گے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں, سورہ نمبر 48 اور سورہ نساء میں سورہ نمبر 116 کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے تو آپ کے کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے, لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا, کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں, اور یہ اگر آپ دیگر مذاہب کی کتاب کو بھی پڑھیں گے, میں نے ایک تقریر کی ہے, کانسیپٹ آف گاڈ ان میجر ورلڈ ریلیجن, خدا کا تصور دیگر مذاہب میں, اور میں ثابت کیا ہوں دیگر مذاہب کا حوالہ, دیگر مذاہب کی کتابوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہ اگر آپ برابر کتاب کو پڑھیں گے دیگر مذاہب کو, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ ایک ہے, ایک اللہ کی عبادت کرو, اور سب سے بڑا گناہ ہے شرک. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 73, اے لوگ سنو, آپ جن کی عبادت کرتے ہیں وہ سارے, آپ جن کی عبادت کرتے اللہ کے سوا, وہ اگر سارے اکٹھا ہوں گے, اگر مکھی کو پیدا کرنے کے لیے تو نہیں کر پائیں گے, اور اگر وہ مکھی کچھ چھینیں گی, کچھ چیز آپ سے, آپ وہ واپس بھی نہیں لے کے آ سکیں گے. مکھی کو پیدا کرنے کی تو چھوڑو, آپ جن کی عبادت کرتے اللہ کے علاوہ, جو بھی آپ کے معبود ہے اللہ کے علاوہ, اگر سارے اکٹھا ہوں گے تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے, اور اگر وہ مکھی کچھ چیز آپ سے چھینیں گی آپ واپس بھی نہیں لے آ سکیں گے. کمزور ہے وہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں, اور کمزور ہے وہ جس کی آپ عبادت کرتے ہیں. یہ آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرتی ہے. تو اسی لیے عبادت کرو صرف اللہ کی. اور قرآن مجید میں ہمیں ہدایت ملتی ہے سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 85 میں کہ آپ تلاوت کرو اللہ کی کتاب کا, اور صلاح کو قائم کرو. صلاح بے شک آپ کو بے شرمی سے بچاتا ہے اور غلط کام کرنے سے بچاتا ہے. صلاح اسلام کا دوسرا پلر ہے. اور ہر مسلمان کو کم از کم 5 بار صلاح پڑھنا چاہیے. جس طریقے سے اچھے صحت کے لیے 3 بار کھانا کھانا چاہیے, اسی طریقے کے لیے روح کے لیے کم از کم 5 بار صلاح پڑھنا ضروری ہے, نماز پڑھنا ضروری ہے. میں نے ایک تقریر کی ہے جس کا موضوع ہے صلاح, the programming towards righteousness. نماز
آپ کو پروگرام کرتی ہے اچھے کام کرنے سے. وہ لمبی تقریر ہے. اور کم از کم 5 بار نماز پڑھنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے, اور بہتر ہے کہ مسجد میں پڑھے جماعت کے ساتھ. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ 5 بار نماز پڑھنا چاہیے. سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 78, سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 130, اور سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 17 اور 18. یہ 3 جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ نماز پڑھنا 5 ٹائم ضروری ہے, اور کئی حدیثوں میں لکھا ہوا ہے. سب سے پہلی چیز, سب سے پہلا اعمال جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے صلاح کے بارے میں. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلاح فرق ہے ایمان اور کفر کے درمیان. ایمان اور کفر, مومن اور کافر, مسلم اور کافر کے درمیان ہے صلاح. صلاح پہچانے کہ وہ انسان مومن ہے یا کافر ہے. اور صلاح مسجد میں 5 ٹائم پڑھنا کچھ علماء کہتے ہیں کہ فرض کفایہ ہے, کچھ کہتے ہیں فرض عین ہے. لیکن اگر آپ نماز مسجد میں پڑھیں گے با جماعت تو اس دنیا اور آخرت کے لیے آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے, کیونکہ وہ آپ کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے, ہدایت دیتا ہے. تیسرا پلر, تیسری بنیادی بات ہے زکوٰۃ. ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ اگر اس کے پاس نصاب سے زیادہ دولت ہے, سیونگ ہے, نصاب ہے 85 گرام سونا. 85 گرام سونا آج میں چیک کیا, 85 گرام سونا کی قیمت آج پاکستان میں ہے 20,18,580 روپئے. آج کی تاریخ فلکچویٹ ہوتا ہے. 20,18,580 روپئے اکارڈنگ ٹو دا گولڈ ایسوسیشن آف پاکستان. تو اگر آپ کے پاس 20,18,580 روپئے سے زیادہ آپ کے پاس سیونگ ہے تو آپ پہ زکوٰۃ فرض ہے. کم ہے تو آپ پہ فرض نہیں. اور 2.5% ہر مسلمان جس کے پاس نصاب سے زیادہ دولت ہے, سیونگ ہے, اس کے لیے 2.5% ہر سال, ہر قمری سال فرض ہے. اگر ہر انسان, دنیا کے ہر انسان اگر زکوٰۃ دینا شروع کریں گے تو دنیا میں غربت رہے گی نہیں. کوئی بھی انسان بھوک کے وجہ سے نہیں مرے گا. چوتھا پلر اسلام کا صوم, روزہ. ہر مسلمان کو 1 مہینہ پورے رمضان کے مہینے فجر کے وقت کے پہلے سے لے کے مغرب کے وقت تک کے اسے پانی کھانا اور سیکس سے پرہیز کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں 183 میں, روزہ آپ کے لیے فرض کیا گیا جس طریقے سے پہلے اوپر فرض کیا گیا تھا تاکہ آپ تقوی حاصل کر سکو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کا تقوی بڑھے گا. اور آخری پلر جو قرآن مجید میں ذکر آتا ہے وہ ہے حج. اور حج دنیا کا سب سے بڑی اینیول گیدرنگ ہے, سالانہ گیدرنگ, جہاں 3-4 ملین ساری دنیا سے
پاکستان سے، ہندوستان سے، بنگلہ دیش سے، امریکہ سے، انڈونیشیا سے، ملیشیا سے، یو کے سے، سارے مسلمان مرد 2 پیس کپڑے سفید بنا سلے ہوئے پہنتے اور کہتے لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک. اور وہ حج کے مہینے میں اس دن جاتے ہیں مکہ، مینا، عرفات، مزدلفہ. یہ سب سے بڑی مثال ہے یونیورسل بردرہڈ کی، یونیورسل بھائی چارے کی، عالمی بھائی چارے کی. کیونکہ قرآن میں عالمی بھائی چارے کی ضرورت ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن مجید عالمی ضرورت ہے. اس قرآن مجید میں لکھا ہے راہ نجات کے بارے میں، دا پاتھ ٹو سالویشن. آپ جنت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ اور اللہ نے نازل کیا ہے قرآن مجید میں سورہ العصر. اور امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ سورہ العصر اکیلا صرف نازل ہوا ہوتا تو انسانیت کے ہدایت کے لیے کافی ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ